بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک معجزاتی کتاب ہے کہ جس کے ہر ایک حرف کے اندر شفا ہی شفا ہے، مگر پورے قرآن کریم میں آیت الکرسی کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ آیت الکرسی کے اندر کس قدر طاقت اور قوت ہے، اور یہ کس طرح سے ہماری اولاد کی، ہمارے مال و اسباب کی شیاطین، جنوں اور چوروں سے حفاظت کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی بہت سے پوشیدہ راز ہیں کہ جس کو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ اس کو بحیقی شریف نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اے ابو منذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم نے درست کہا۔ اس کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کہنا ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید بن السکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیتوں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ ناظرین کرامی، اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کی جائے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسم اعظم سے پکارا جاتا ہے، تو اس کا جواب ضرور ملتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مأمور فرمایا۔ پس ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے لپیں بھرنے لگا، یعنی کہ اپنے ہاتھ سے غلہ چوری کرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں اور میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تمہارے ساتھ غلط بیانی کی ہے اور وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے جان لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر آئے گا، لہٰذا میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا، میں تمہیں ضرور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند اور عیال دار ہوں، میں پھر نہیں آؤں گا۔ میں نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور بچوں کی شکایت کی تو میں نے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے جان لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا، لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا، اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو میں نے عرض کیا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ تم 3 روز سے کس کے ساتھ باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شیطان تھا۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول، قرآن میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص۔ انہوں نے عرض کیا، تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی امت کو مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے جو اس نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر یعنی کہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مصیبت اور سختی کے دور میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد رسی کرے گا اور اس کی مصیبت دور کرے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف فضائل آیت الکرسی میں لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن عصر کے بعد خلوت میں بیٹھ کر 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اس کے مال اور کاروبار میں اس قدر خیر و برکت ہو کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کر اگر اولاد یا مال پر دم کر دیا جائے تو شیطانی وسوسوں اور فتنوں سے مال اور اولاد کی حفاظت رہتی ہے، اور کوئی بھی شیطانی چال انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ایک بار بھی اگر پڑھ لی تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے، اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں آتا۔ اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا شیطانی سازشوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس کا گھر، گھر والے اور گھر کا تمام ساز و سامان بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی اچھے مقصد کے لیے دعا کرے اور یہ چاہے کہ اس کی دعا جلد از جلد قبول ہو جائے، وہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دعا کرے، انشاءاللہ فوراً دعا قبول ہوگی۔ یہ طریقہ بزرگوں کا بارہا آزمایا ہوا ہے۔ ناظرین محترم،
سفر پر جاتے وقت ایک بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد پوری صورت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ انشاءاللہ سفر سے واپسی تک پڑھنے والا امن و امان میں رہے گا۔ اگر اپنے وطن میں رہتے ہوئے صبح کو پڑھ کر دم کر لے تو شام تک امن و امان میں رہے گا، اور اگر رات کو پڑھ کر دم کر لے تو صبح تک امن و امان میں رہے گا۔ اگر کسی مہلک بیماری کا شکار ہو تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کر لیا کرو، اور 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو صبح و شام پی لے۔ انشاءاللہ چند ہی روز میں مرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے اسباب میں رکھے تو چوری سے حفاظت میں رہے گا، اور اسباب چاہے جس طرح کا ہو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے، شیطان کی شرارتوں اور چور کی چوری کرنے سے حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے اولاد اور مال کو فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کی ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آیت الکرسی قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے یا بچے کے گلے میں ڈال دو گے تو شیطان اس مال و اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ آیت الکرسی پڑھنے والا مرنے کے بعد جنت میں جائے گا، وہ شیطان اور جن کی تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں ہی اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا، اور اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا، اور رزق میں فراوانی کا باعث ہوگا۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ بچھو کا تعویذ ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ اگر آیت الکرسی لکھ کر دکان میں رکھی جائے تو اس میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہوتا ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو بہشت میں اپنا مکان دیکھ لے گا، اور ہر روز سوتے وقت اس کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث بنے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آیت الکرسی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے، اور یہ اہتمام اس آیت کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا کی گئی ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ مجھ سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں، اور اس آیت میں 5 کلمے ہیں اور 10 جملے ہیں۔ جو شخص صبح کو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ شام تک اس خدا کی امان میں رہتا ہے جس کی پناہ سے بڑھ کر اور کوئی پناہ نہیں۔ اور جو شخص آبادی سے دور جا کر آیت الکرسی کو 313 مرتبہ پڑھ کر کوئی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور صاحب خمینۃ الاسرار تحریر فرماتے ہیں کہ جب میں 1261 ہجری میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا، میرا قیام جس علاقے میں تھا وہاں ایک عورت کے درد ذہ ہوا، اور دائیوں اور ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود اس عورت کے نہ درد کم ہوا اور نہ ہی بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا شوہر بوقت چاشت میرے پاس آیا۔ میں نے آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور یہ آیت وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ پانی پر دم کر کے دیا۔ اس شخص نے لے جا کر یہ پانی اپنی بیوی کو پلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے
فوراً ہی اس کے بچہ پیدا ہو گیا، اور اس وقت سے میں آیت الکرسی اور مذکورہ آیات کی کرامت و عظمت کا قائل ہو گیا ہوں۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف جو انہوں نے آیت الکرسی کی فضیلت ہی میں قلم بند کی ہے، اس میں انہوں نے ایک جگہ پر یہ تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو کسی خالی مکان میں بعد نماز عصر 17 مرتبہ پڑھے گا، اس کے دل میں ایک خاص قسم کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کیفیت میں وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرے گا، اور اس کے دل میں اگر غموں کا ہجوم بھی ہوگا تو ان سے اس شخص کو نجات نصیب ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن حکیم کی سب سے زیادہ اشرف اور افضل آیت ہے، اس لیے کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے بزبان خود اپنی اہم خصوصیات و صفات کا ذکر عجیب و غریب انداز سے کیا ہے۔ معزز دوستو، آیت الکرسی بھی ہمیں اس وقت ہی فائدہ دے گی جب کہ ہم اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔